ایک چھوٹے اور خوبصورت گاؤں میں جو کہ پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، مہنور نامی لڑکی رہتی تھی۔ مہنور ایک ماہر درزن کی بیٹی تھی۔ مہنور کی ماں اپنے ہاتھوں سے گاؤں والوں کے لیے بہت عمدہ کپڑے تیار کیا کرتی تھی۔ ان کے گہرے رنگ اور نفیس قسم کے ڈیزائن ان کی مہارت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ مہنور بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھیں شبنم کی طرح چمکدار تھیں۔ مہنور کے والد اس کی کم عمری میں ہی ایک بیماری کے باعث انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد مہنور اور اس کی ماں کا گزر بسر سلائی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ ایک دن جب مہنور بازار سے واپس آ رہی تھی تو اس نے ایک منادی کرنے والے کو اعلان کرتے سنا، ملکہ ایک ایسا لباس چاہتی ہیں جو بے مثال ہو، ایسا لباس جو کبھی نہ کسی نے بنایا ہو۔ جو بھی وہ لباس بنائے گا اسے سونے کا صندوق اور شاہی درزی ہونے کا اعزاز ملے گا۔ اعلان سن کر مہنور کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ بھاگتی بھاگتی گھر کی جانب آئی اور دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا، ماں، کیا آپ نے سنا؟ ملکہ ایسا لباس چاہتی ہیں جو بے مثال ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہم سکون سے زندگی گزارنے کے لیے کافی پیسے کما سکیں۔ مہنور کی ماں اپنی بیٹی کی بات سن کر مسکرائی اور کہا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا میری جان، لیکن تمہاری مدد سے مجھے یقین ہے کہ ہم واقعی کچھ بے مثال بنا سکتے ہیں۔ مہنور اور اس کی ماں نے مل کر لباس کا ڈیزائن بنانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا ڈیزائن تصور کیا جو رات کے آسمان کی طرح چمکنے والا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ چاندی کے دھاگے سے اس لباس میں کڑھائی کریں گے۔ مہنور کی ایک ہمسائی اس کی خوبصورتی اور اس کی ماں کی مہارت سے بہت چلتی تھی۔ اتفاق یوں ہوا کہ جب مہنور اور اس کی والدہ لباس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو وہ ساری باتیں اس ہمسائی عورت نے سن لی تھیں۔ ہمسائی نے خوبصورت لباس کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں تیار کر لی تھیں۔ مہنور اور اس کی والدہ بہت محنت کر رہے تھے۔ مہنور نے نایاب مواد جنگل سے جمع کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی والدہ نے احتیاط سے لباس کو سینا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب مہنور اور اس کی ماں گھر سے باہر تھی تو اس کی ہمسائی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس نے چاندی کے دھاگے کو ایک کمزور ٹوٹنے والے دھاگے سے بدل دیا اور تیار شدہ لباس پر ایک زہریلا پاؤڈر چھڑک دیا، جس کی وجہ سے اسے امید تھی کہ کچھ ہی دنوں میں لباس کا دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ مہنور اور اس کی ماں گھر واپس آئیں۔ انہوں نے لباس کو مکمل طور پر تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے احتیاط سے لباس کو پیک کیا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہی انہوں نے لباس میں خرابی کے آثار دیکھ لیے تھے۔ چاندی کا دھاگا جگہ جگہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ لباس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، یہ کیا ہوا ماں؟ ہمارا خوبصورت لباس خراب ہو چکا ہے۔ لباس مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ ملکہ نے لباس کو دیکھ کر کہا، یہ کیا؟ تم لوگوں نے یہ کیسا لباس تیار کیا ہے؟ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر ماہ کی والدہ نے ملکہ کو جواب دیا، میں معافی چاہتی ہوں ملکہ عالیہ، لیکن یہ لباس ایک شاہکار تھا۔ ضرور کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ شہزادہ جو دور کھڑا ہو کر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اسے بہت تشویش ہوئی۔ شہزادے نے ماں بیٹی کے پاس آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہمارے محنت سے بنائے ہوئے لباس کو کیا ہو گیا۔ یہ بہت خوبصورت لباس تھا، ضرور اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شہزادے نے معاملے کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے مہنور کی آنکھوں میں سچائی دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادہ اپنے کچھ اہم ساتھیوں کو ساتھ لے کر سلطنت کے تمام بازاروں میں جاتا ہے اور وہ لباس ان کو دکھاتا ہے اور وجوہات معلوم کرتا ہے کہ کیسے یہ لباس تباہ کیا گیا۔ پھر اسے ایک لباس تیار کرنے والا بتاتا ہے کہ یہ لباس ایک زہریلے پاؤڈر کی وجہ سے تباہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے دھاگا کمزور ہو کر ٹوٹنے لگا ہے۔ شہزادہ پوری سلطنت میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ زہریلا پاؤڈر فروخت کیا ہے اسے شہزادے کے سامنے پیش کیا جائے۔
ایک دکاندار کو شہزادے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ شہزادہ اسے کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، یہ زہریلا پاؤڈر تم نے کسے بیچا تھا اور کیوں بیچا تھا؟ اگر جھوٹ بولا تو تمہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ وہ بولا، معافی چاہتا ہوں والی جہاں، لیکن یہ پاؤڈر مجھ سے ایک عورت نے خریدا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی لباس کو تباہ کرنے کے لیے یہ پاؤڈر خرید رہی ہے۔ جب دکاندار اس عورت کا حلیہ بتاتا ہے تو وہ ماہ-نور کی پڑوسن سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ شہزادہ ماہ-نور کی پڑوسن کے گھر گیا اور سچائی دریافت کی اور کہا، سچ بتاؤ، تم نے ہی یہ لباس تباہ کیا ہے؟ ماہ-نور کی پڑوسن نے خوف کے عالم میں تمام سچائی شہزادے کو بتا دی اور معافی کی طلب کی۔ شہزادہ ہمسائی کو لے کر ملکہ کی طرف روانہ ہوا اور ملکہ کو کہا، ماں، یہ لباس واقعی ایک شاہکار تھا، لیکن اس عورت کے حسد نے اس کو تباہ کر دیا۔ ملکہ نے ماہ-نور اور اس کی ماں کو بلوایا اور کہا، تمہاری مہارت اور صبر نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں تمہیں شاہی درجی مقرر کرتی ہوں اور تمہیں وعدے کے مطابق سونے کا صندوق دیا جائے گا۔ اب ماہ-نور اور اس کی ماں محل میں ہی رہنے لگتی ہیں۔ شہزادہ اپنا زیادہ تر وقت ماہ-نور کی والدہ کے ساتھ گزارنے لگتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی شفیق اور نیک عورت تھی۔ شہزادہ ماہ-نور کی ماں کی نیک سیرت اور شفقت سے متاثر ہو کر ان کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، جسے ماہ-نور کی ماں خوشی خوشی قبول کرتی ہے، اور اس طرح شہزادے اور ماہ-نور کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی محل میں رہنے لگتے ہیں۔